بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے لاہور میں بھی یار لوگ محافظ کے طور پر دوسرا آدمی ساتھ رکھنے لگے تھے۔ بالخصوص رات کے وقت وہ بہت زیادہ چوکنے ہو کر پھرتے تھے۔ ابھی کچھ اور آگے بڑھ گیا، وہاں نئی کاریں ٹیکسی اسٹینڈ سے مل جاتی تھیں اور مسافر کے ہمراہ ایک ہی ڈرائیور باہر نکلتا تھا۔ ابھی نے ایک کار کرائے پر لی اور مجھے بھی اس نے عقبی نشست پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چل بھائی ہمیں پتوں کی طرف لے چل، چگوٹ کی طرف۔ ٹھیک ہے صاحب، ڈرائیور نے اپنی مہین سی آواز میں کہا اور آگے چل دیا۔ اگر میں ان لوگوں سے انتقام نہ لے سکا تو اس کا مجھے بے حد افسوس رہے گا۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ناقابل معافی ہے۔ دیکھ، اگر اب کی بار عالیہ ہمیں مل گئی تو تجھے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ کیا کرے گا تو عالیہ کو؟ بس میں اسے چاند راتیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی ہی چیز ہے یار، اس پر تو جان واری جا سکتی ہے۔ ابھی نے اس کے تصور میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ بڑی روح افزا چیز تھی اور اس پر آدمی اپنا سب کچھ نثار کر کے بھی سمجھتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ میں نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی خوش ہو گیا، بولا تیری بڑی مہربانی ہے یار۔ ڈرائیور کوئی بہت ہی سادہ لو آدمی تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اسے ہماری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ہم آزادی سے وہاں بیٹھے گپ ہانکتے رہے۔ میں سوچتا تھا کہ ابھی میرے ساتھ نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا، زندگی کتنی بے کیف گزرتی، دن کتنے ویران ہو جاتے۔ جب ہم چوگوٹ پہنچے تو رات کا 1:30 بج رہا تھا اور حویلی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ہم نے دستک دی تو ڈھلوں صاحب کا گن مین ڈنا باہر نکلا اور ہمیں پہچان کر بولا، ہشکے بھائی یہ آپ ہی ہیں گویا، کیا حال ہیں آپ کے؟ اندر آ جائیں، برکت تو سو چکا ہے، اسے جگا دے اور کہیں ہمارے ٹھہرنے کا بندوبست کر، بہت تھکے ہوئے ہیں ہم۔ میں نے اس کے پیچھے اس اونچی لمبی ڈیوٹی کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہاں ڈلوں صاحب کے کئی ملازم ادھر ادھر صفوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ڈنے نے اپنے ایک ساتھی کو نیند سے جگا دیا، بولا جا ذرا برکت کو بلا لا ادھر، ان کے لیے جگہ کا انتظام کرنا ہے۔ ان کو تو میں جانتا ہوں، ڈلوں صاحب کے دوست ہیں، ان کو لے جا کر مہمان خانے میں سلا دو، خود چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آئیں جناب، میں آپ کو کمرے میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے ساتھ مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ ابھی ہم برآمدے میں ہی تھے کہ میں نے ڈنے سے پوچھا، ڈلوں کا کیا حال ہے؟ ڈنے سنا ہے وہ کچھ بیمار تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ڈلوں صاحب کا کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا ہے، بدری بھی ان کے ساتھ غائب ہے، ان کو کسی نے ہسپتال سے اغوا کر لیا تھا۔ نہیں یارو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خبر کو سن کر میرا وجود تھر تھرا اٹھا۔ دشمنوں کا وار آخر چل ہی گیا تھا۔ وہ ڈلوں صاحب کو ان کی تمام تر اورنگزیبی سمیت اٹھا لے گئے تھے۔ شاید رحمت علی کے وارث اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھی تو معلوم ہوگا کہ ڈلوں صاحب رحمت علی کے خلاف کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے خان جی، 15 دن ہو گئے ہیں، ڈلوں صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اور ادھر وہ ولایت علی بندہ پڑا تھا، اس کا مینیجر تاجور اور رشید بھی یہاں ہی تھے، ان کا تو مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اب سارا انتظام بیگم صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اندر آ جا یار، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بری خبر سنائی ہے تم نے۔ میں اسے کھینچ کر مہمان خانے کے اندر لے گیا، اسے کرسی پر بٹھا کر میں نے تفصیل پوچھی تو وہ بولا، سمجھ میں نہیں آیا ہے خان جی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اسپتال میں تھے، ان کے سینے میں گولی لگی تھی اور ان دنوں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ اسپتال سے انہیں 1-2 دن میں چھٹی ملنے والی تھی کہ ایک صبح خبر ملی کہ جس کمرے میں وہ ٹھہرے تھے وہ خالی ڈنڈار پڑا ہے۔ بدری ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ بھی غائب تھا۔ ہماری تو باؤ بھڑک گئی، پاگل ہو گئے ہیں ہم۔ پولیس کو اطلاع دی مگر کچھ نہ کر سکے۔ آج پھر ڈی ایس پی
डोगर साहब यहाँ आए हुए थे। उनकी भी कुछ समझ में नहीं आता था। पुलिस का ख्याल है कि शायद ये काम इसके लवाहकीन ने किया होगा, मगर ये काम उनका मालूम नहीं होता। बरकत को जगा दे जरा, मुझे उससे कुछ पूछना है। जा अभी उठा दे उसे। मैंने इसको वहाँ से वापस भेज दिया। अभी हमारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। बोला ये कैसे हो सकता है यार, वो बदरी भी भरोसे का आदमी था कि नहीं? उसका नक्शा तुमने खींचा है, इससे तो मैं भी सहम गया था। ऐसे आदमी को यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है कि ये काम उसी ने किया हो। वो बदमाश इस बात पर बजिद था कि मैं कराची चला जाऊं। मैं समझा कि वो अपनी कारगुजारी दिखाना चाहता है, मगर ये पता नहीं था कि अंदर से इतना गहरा आदमी है। मेरा ख्याल है कि ये काम इसी ने किया है, मगर इस साले का अता पता तो मालूम नहीं होगा तुम्हें। जिस आदमी का हवाला इसने दिया था, मैं इस तक पहुंच सकता हूं। हाँ, पता करना चाहिए। कोई यूं आदमी को गायब कर दे तो हर तरफ सफे मातम बिछ जाती है। बेगम साहिबा भी सख्त परेशान होंगी। हाँ, रोना तो यही है। मैं अब किससे पता करूं? बरकत तो मैं उससे पूछता हूं। चंद ही मिनट बाद बरकत हमारे कमरे में आ गया। वो गहरी नींद में था। झूलता झुलाता अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। क्या हाल है खान जी? डरना उसके साथ नहीं आया था। मैं तो ठीक हूँ यार, मगर ये क्या खबर सुन रहा हूँ? डलों को कहाँ भेज दिया है तुमने? मैं तो खुद हैरान हूँ खान जी। इतना बड़ा आदमी यूं कुत्तों के हाथ आ जाए, पुलिस भी अब तक कुछ नहीं कर सकी है। तुम्हें मालूम है कि वो वलायत अली भी यहाँ ही था। इसका क्या बना? वो तो इधर ही है। उनके बारे में हमसे किसी ने नहीं पूछा। भांग पी पी कर उनका तो बुरा हाल हो गया है। चलो जरा मुझे उनसे मिलवा दो। हालात यूं खराब हो जाएंगे, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। ये कहकर वो अपनी बंदूक संभालते हुए उठा और हमें साथ लेकर हवेली के अकबी हिस्से की तरफ चल दिया। डलों साहब के इस तय खाने का रास्ता उसे अच्छी तरह मालूम था। वो हमें बड़ी दीवार के साथ साथ चलाता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद हम तय खाने के दरवाजे पर जा पहुंचे। चाबी इसके हाथ में थी। बत्ती जलाकर बोला, इनको हमने जंजीर डाल दी थी, खाना उनको मैं ही पहुंचाता हूं। हवेली में बदरी के और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था कि वो लोग इधर बंद हैं। एक जमादार अलबत्ता यहाँ रोजाना आता है। ताला खोलकर इसने तय खाने की बत्ती जलाई तो हमें इसके अंदर बने एक आहनी पिंजरे ऐसे कमरे में वो 3 आदमी नजर आए, मगर वो आदमी का बस हेबला ही नजर आते थे। उनके कपड़े मैले चिकट हो रहे थे, बाल उलझे हुए, आंखें अंदर को दंसी हुई, जिस्म उनके ढांचे बन चुके थे। इन चंद दिनों में इनकी काया ही पलट हो चुकी थी। वलायत अली तो बिल्कुल ही मसमार हो चुका था। वाकई भंग के नशे ने इनको और ज्यादा पागल कर रखा था। और बरकत इन्हें सुबह दोपहर शाम एक एक प्याला घोलकर जबरदस्ती पिलाता था। जब हम अंदर पहुंचे तो उनके जिस्मों से अजीब सी बदबू उठ रही थी। इन्हें नहाने की सख्त जरूरत थी, मगर इसका वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था। इनको छोड़ दो बरकत, वरना ये मर जाएंगे। आबी ने उनकी हालत पर अफसोस करते हुए कहा, ये तो डलों साहब का हुक्म है जनाब, इनको वही आकर छोड़ सकते हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हमें क्या किसी को भी पहचान नहीं पाते। भांग ने इनका बुरा हाल कर रखा है। ये भी डलों साहब का हुक्म है। आप तो इस दिन साथ ही थे। इनको छोड़ दो बरकत, ये मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़े हैं। इन्हें कई दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, जब जाकर कहीं ये तंदुरुस्त होंगे। मैं इन्हें छोड़ तो नहीं सकता, अलबत्ता इनका खाना दुरुस्त करके इनको भांग पिलानी बंद कर देता हूँ। नए कपड़े लाकर मैं इनको नहला धुलाकर पहना देता हूँ। हाँ, इतना तो जरूर ही कर दो, वरना तो ये बेमौत मारे जाएंगे। बस ठीक है, सुबह से मैं इनका नया इंतजाम कर दूंगा। आप बेफिक्र रहें, यही बेहतर है बरकत। आदमी को इतनी ही सजा दो जितनी वो बर्दाश्त कर सके। डलों साहब ऐसे लोगों को बाद में एक दवा भी दिया करते थे, वो भी इन्हें ला दूंगा। मेरे पास गोलियां मौजूद हैं। हाँ, वो भी इन्हें खिला दो। ये हमारे दुश्मन तो हैं, मगर इतने जलील भी नहीं है। इनको आदमी के जामे में तो रहने दो। इस जमादार का क्या नाम है? नियामत, वही इनका बंदोबस्त करेगा। नलका भी यहाँ मौजूद है। बरकत ने अपनी नाक पर कपड़ा रखते हुए कहा।
اسے بھی وہ بدبو بہت ہی پریشان کر گئی تھی۔ ہم فوراً ہی وہاں سے باہر نکل آئے۔ آدمی کا درجہ اتنا بھی گرا نہیں دینا چاہیے کہ وہ پشو نظر آنے لگے۔ ہم پھر مہمان خانے میں آ گئے۔ حویلی کا وہ ماحول مجھے بے حد افسردہ اور ویران نظر آتا تھا۔ مالک گھر پر نہیں تھا تو وہاں کی ہر شے اجڑی اجڑی نظر آتی تھی۔ برکت کو ہم نے اسی وقت واپس کر دیا اور خود بستر پر لیٹ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کس بسہری نے ڈھلوں صاحب کو کاٹ لیا تھا اور وہ کس غار میں جا دفن ہوئے تھے۔ صبح اٹھ کر ہم نے برکت کو خدا حافظ کہا اور ڈھلوں صاحب کی حویلی سے باہر نکل آئے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انہیں ہسپتال سے کس نے اغوا کیا ہے۔ وہ ہمارے محسن تھے اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ ان پر کسی ہمارے ہی دشمن نے حملہ کیا تھا، مگر وہ تھا کون؟ یہ سوال ہمیں حیران کرتا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے پدری ہمارے امرسری دوستوں کا بھیجا ہوا آدمی ہو اور موقع ملتے ہی ڈھلوں صاحب کو لے اڑا ہو، مگر اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں تھا۔ چوگوٹ سے نکل کر ہم بڑی سڑک پر پہنچے اور بس میں بیٹھ کر سیدھے لاہور جا پہنچے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے نیا لباس خریدا۔ تین جوڑے قمیضیں شلوار کے اور ضرورت کی کچھ اور چیزیں لے کر ہم انارکلی سے نکلے اور شاہ عالمی دروازے کے اندر ایک ہوٹل میں جا ٹھہرے۔ قدم قدم پر ہمیں زبردست احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہاں ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ موقع ملتے ہی پولیس ہمیں بڑے گھر پہنچا دے گی۔ آبی نے راستے میں سے اخبار خرید لیا تھا۔ وہ ہم نے ہوٹل کے کمرے میں بند ہو کر کھولا تو اس میں بس کے لٹنے کا قصہ شہ سرخیوں میں درج تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ ڈاکوؤں نے ان دونوں آدمیوں کی مزاحمت پر انہیں قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ سواریوں سے نقد رقم لے کر بس سے اتر گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کی بھی تصویریں چھپی تھیں۔ کنڈکٹر کے دونوں پاؤں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکال دی تھیں اور وہ بڑے مسکین صورت بنائے کیمرے کے سامنے گیا تھا۔ ڈرائیور ہمیں دیکھ کر بس سے اتر گیا تھا، مگر اس کی بہت تعریف کی گئی تھی کہ اس نے ڈاکوؤں سے زبردست مقابلہ کیا تھا، حالانکہ اس کی میاں ہی مر گئی تھی۔ عبدالغنی اور اختر کے بارے میں انہیں فوری طور پر تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، مگر بس کے اندر ہی کوئی آدمی بیٹھا تھا اور وہ انہیں جانتا تھا۔ اس نے ہی ان کی اندوہناک موت پر روشنی ڈالی تھی اور وہ روشنی کچھ اتنی تیز تھی کہ ہم بھی چندیا گئے۔ اس نے لکھا تھا کہ ان دونوں نے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے پستول نکال لیے تھے، مگر انہیں گولی چلانے کا موقع ہی نہ مل سکا اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ آبی نے خبر پڑھ کر اخبار الگ پھینک دیا، بولا یہ اچھا ہے کہ انہوں نے بس کے لٹنے کی خبر دی ہے، کسی کو ان کے قتل عمد کا علم نہیں اور ہم یہی چاہتے تھے۔ ہاں لعنت بھیج اس خبر پر، کھانا کھا کر ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈھلوں صاحب پر کس نے حملہ کیا تھا۔ ہمیں وہاں نہیں جانا ہے جیلانی، پولیس بھی وہاں موجود ہوگی۔ اگرچہ اس واقعہ کو بہت دن گزر چکے ہیں، مگر وہ لوگ ابھی تک بو سونگ رہے ہوں گے، تو پھر کیا کریں؟ ہم ڈھلوں صاحب تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے۔ ابھی تو چل، پھر وہاں تک ہو ہی آتے ہیں۔ یہ ساری رقم ایک ہی بریف کیس میں بند کر کے بینک میں رکھ دے، اس کو ساتھ لے کر جانا اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم 50,000 روپے اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے دونوں بریف کیس کھول کر رقم ایک میں بند کی اور پھر ناشتہ کر کے ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ کمرہ ہم نے 2 دن کے لیے مخصوص کرا لیا تھا اور ہمیں امید تھی کہ ہم وہاں ضرور واپس آئیں گے۔ ہوٹل سے نکل کر ہم بینک پہنچے اور فالتو رقم میں نے اپنے حساب میں جمع کروا دی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اگر کسی وقت ہم کسی جھنجٹ میں پھنس جائیں تو ہماری رقم سیدھی پولیس کی جیب میں چلی جائے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ مجھے یاد تھا جس میں ڈھلوں صاحب کو رکھا گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ احساس مجھے بری طرح ڈس رہا تھا کہ ہم جان بوجھ کر پولیس کی نظر میں آ گئے ہیں۔ وہ لوگ سفید کپڑوں میں وہاں موجود تھے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں آ کر سخت غلطی کی ہے۔ میں نے ایک جگہ رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تیرا بھی حلیہ بہت بدل چکا ہے اور میں تو گنتی ہی میں نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کسی جمع دار سے بات کرو جو ان کے
کے کمرے کی صفائی کیا کرتا تھا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا اگر کوئی ڈاکٹر ہمارا یار بن جائے، معاملہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ این اس وقت ایک نٹ کھٹ نرس آبی کے سامنے سے گزری، اس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، اس کی رفتار کچھ دل فریب تھی کہ آبی بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بس ابھی وہ چند قدم دور گئی ہوگی کہ آبی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور بولا پلیز آپ کچھ ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ وہ رکی اور دعاؤں کا ٹرے ہاتھوں میں سنبھالتی ہوئی بولی جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے سسٹر کہ ہمارے ایک عزیز یہاں داخل تھے، ڈلوں صاحب وہ میرے انکل ہیں، مگر ان کا کمرہ نہیں مل رہا ہے، ہم کراچی سے آئے ہیں، بڑی دیر بعد ہمیں کل ہی پتا چلا کہ وہ یہاں داخل ہیں۔ ڈلوں صاحب ارے آپ کو پتا نہیں ہے کیا ان کے ساتھ تو بڑا سکینڈل ہو گیا، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ ارے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پلیز ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے، میرے کمرے میں آ جائیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی، بڑی مہربانی ہے آپ کی، چلیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ سو نائس آف یو، آ جائیں خان صاحب ان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بل کھا کر آگے بڑھی اور 2 رویہ بنے کمروں کے آخری میں پہنچ کر وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، وہ اسی کا کمرہ تھا۔ بولی بیٹھیں جناب، ویسے یہ بیان میں بار بار پولیس کو دے چکی ہوں، مگر چونکہ وہ آپ کے انکل تھے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ساری بات آپ کو بھی بتا دوں۔ ہم اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے، درمیان میں اس کی دواؤں سے اٹی میز پڑی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اس نے میز کی دراز میں سے سگریٹ نکال لیا۔ یہ اچھی بات تو نہیں، بس عادت پڑ گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی فرق نہیں کرتے، بلکہ 2 سگریٹ سلگا کر پی لیتے ہیں۔ آبی نے اپنی جیب سے 2 سگریٹ نکال لیے اور انہیں دیا سلائی دکھا کر ایک مجھے تھماتے ہوئے بولا آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم پر اتنی توجہ دی، نہیں یہ میرا فرض تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مجھے SGMM پیر زادہ کہتے ہیں اور یہ ہاشم خان ہیں، ہم ایک عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں، کل ہی پتا چلا کہ وہ یہاں داخل ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہاں آ گئے، مگر آپ کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ جی ہاں یہ بہت برا ہوا ہے، ڈلوں صاحب کا یوں غائب ہو جانا ہمارے لیے بھی مصیبت بن گیا تھا، وہ بیمار تھے، کسی نے انہیں گولی مار دی تھی، علاج تو ان کا ٹھیک ہو رہا تھا اور وہ صحت یاب بھی ہو چکے تھے، مگر پھر ایک صبح پتا چلا کہ وہ اسپتال میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، نہیں اسپتال کے جمعدار سیمول نے یہ خبر دی تھی، وہ صبح صبح ان کے کمرے میں جاتا تھا، اس نے دیکھا کہ ان کا بستر ادڑا ہوا تھا، چادر کہیں تھی اور فوم کا گدا زمین پر پڑا تھا، لگتا تھا کہ کمرے میں بڑی دینگا مشتی ہوئی ہے، دوائیں بھی الٹی پڑی تھیں اور ان کی تمام چیزیں وہاں سے غائب تھیں۔ جب اس نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سیدھی ان کے کمرے میں جا پہنچی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ کمرے کی حالت بہت ہی ابتر تھی اور ان کا ملازم بدری بھی وہاں نہیں تھا، ان کی کار بھی موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ کار ان کا ملازم برکی چلایا کرتا تھا۔ ڈلوں صاحب کے ساتھ برکی بھی غائب تھا اور بدری بھی۔ اچھا ان کا ڈرائیور برکی بھی غائب ہے، یہ تو اور بھی برا ہوا۔ ہاں میں نے ڈاکٹر کو اطلاع دی، پولیس آ گئی، بہت چھان بین ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی دن مجھے کمرے کی صفائی کرنے والا دوسرا جمعدار وکٹر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ برآمدے کی صفائی میں مصروف تھا کہ اسے وہاں سے رات 1 بجے 2 آدمی ڈلوں صاحب کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر آتے نظر آئے۔ ڈلوں صاحب بے ہوش ہو رہے تھے اور ان لوگوں نے انہیں اسٹریچر پر ڈال رکھا تھا، وہ سمجھا کہ ان کی حالت اچانک بگڑ گئی ہوگی، اس لیے اس نے کچھ خیال نہیں کیا، اسے کیا پتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ دونوں آدمی ڈلوں صاحب کو لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف نکلے اور پھر اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے۔ جمعدار وکٹر نے تو ان آدمیوں کو اچھی طرح دیکھا ہوگا، ہاں مگر ان کی شکلیں اسے یاد نہیں ہیں۔ اسپتال میں وردی والے تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو پہچان لینا مشکل ہی ہوتا ہے۔ بس وہ ڈاکٹر سمجھا کہ اسپتال ہی کے لوگ ہیں، مگر آپریشن تھیٹر کو جو راستہ جاتا ہے وہی باہر بھی نکلتا ہے۔ وہ ڈلوں صاحب کو لے کر سیدھے کار تک پہنچے اور وہیں سے انہیں باہر لے گئے۔ وہ لوگ اسٹریچر لے کر واپس تو آئے ہوں گے، نہیں یہ بات وکٹر کو نہیں معلوم ہو سکی، مگر اس کا اب یہ خیال ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بدری کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور دوسرا آدمی اس کا خیال ہے کہ اسی اسپتال
ہسپتال کا ملازم ہے، اس کو نہیں پہچان سکا ہے وہ، نہیں، اس بارے میں وہ بالکل خاموش ہے۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کا وہم ہو، کسی خاص آدمی کی نشاندہی وہ نہیں کر سکا۔ ڈھیلا سا آدمی ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب کہاں ہوگا وہ شام کو آئے گا، اس کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو چائے بھی نہیں پوچھی ہے۔ آئی ایم سوری، کینٹین سے منگوا لیتی ہوں۔ جی نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سسٹر، یہی آپ کا کیا کم احسان ہے کہ ہمیں اتنی تفصیل سے آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ میرا نام اشرنی ہے، عجیب سا نام ہے مگر ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہمیں سچ پوچھیں تو میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو گیا تھا، اسی لیے اتنی جرأت سے میں نے آپ کو بلا بھی لیا۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ آپ بھی نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، وہ بلا شبہ بڑی حسین لڑکی تھی۔ ایک اس کا رنگ ذرا سانبلا نہ ہوتا تو وہ قیامت مچا دیتی۔ جی نہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، میں ایسی چھوئی موئی لڑکی نہیں ہوں کہ مردوں سے خواہ مخواہ ڈروں۔ عورتیں تو دیکھے نا، ذرا دیکھنے دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو کوئی نہیں دیکھتا اس کی موت دیکھ لیتی ہے نا یہی بات؟ جی بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، عورتوں کو ہم نہ دیکھیں تو پھر اور کون دیکھے گا؟ اور جو آپ ایسا حسین چہرہ لیے ہو تو اس کو نہ دیکھنا تو گناہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ چائے منگوا ہی لیں، پیسے ہم دیں گے۔ آپ نے بلا تکلف اپنا بریف کیس اس کے سامنے کھول دیا، اس میں ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ارے باپ رے، اتنے نوٹ لیے پھرتے ہیں آپ؟ ایسے ہی کسی جگہ ضرورت پڑ سکتی ہے مس اشرفی، ہم سفر میں ہے نا۔ یہ کہہ کر آبی نے 50 کا نوٹ الگ رکھ دیا، بولا کسی سے کہیں کہ وہ کچھ پھل اور چائے لے آئے، ہم نے خرچ لیے یا آپ نے، بات ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بریف کیس بند کر دیا۔ اشرفی نوٹ اٹھا کر اسی وقت باہر نکل گئی اور جب وہ چند لمحوں بعد واپس آئی تو بولی میں نے کارٹر کو بھیج دیا ہے، وہ ابھی چائے لے آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وکٹر سے پولیس نے کچھ نہیں پوچھا؟ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے وہ، افیون بھی کھاتا ہے اور دماغ اس کا ویسے ہی آؤٹ رہتا ہے۔ مجھے البتہ وہ ساری باتیں کہہ لیتا ہے، میں اس کو 5-10 روپے دیتی ہی رہتی ہوں، میرا کام وہ خوشی سے کر دیتا ہے۔ ہم اس سے ضرور ملیں گے۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ ہسپتال کے پیچھے اسے کوارٹر ملا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے وہ۔ ایک اس کی بہن ہے، وہ بھی کسی کوٹھی میں کام کرتی ہے، چائے پی کر ہم وہیں نہ جا ملیں اس سے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے ضرور مل لیں، مگر خیر آپ میرا نام بھی اسے بتا دیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، حیرت مجھے یہ ہے کہ پولیس نے اس کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ آبی نے اس کے سامنے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ نہیں، بیان تو اس کا لیا تھا ان لوگوں نے مگر اس پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اہم بات بتا دے۔ اتنے میں چائے آ گئی، کچھ بیکری کا سامان بھی موجود تھا۔ ہم نے اشرفی کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے پی اور وکٹر کا پتہ لے کر ہم اسی وقت باہر نکل آئے۔ یونائٹڈ کرسچین ہسپتال اپنے وجود میں ایک دنیا سموئے ہوئے ہے۔ ہم اس کی مختلف روشوں پر ہوتے ہوئے عقبی حصے میں جا پہنچے۔ وکٹر 7 نمبر کوارٹر میں رہتا تھا، پتہ ہمیں اشرفی نے صحیح بتایا تھا۔ جب ہم نے اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ اندر ہی موجود تھا۔ دوسری دستک پر وہ باہر نکل آیا۔ روشنی میں اس کی آنکھیں چندیا ہی رہی تھیں، بڑی بڑی گلابی آنکھیں اس نے میچ رکھی تھیں۔ سانولے رنگ کا 30-32 سال کا آدمی افیون کے پیچ میں پڑ کر اپنی عمر سے کہیں زیادہ کا نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بولا کیا بات ہے بھائی جی؟ ہمیں مس اشرفی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ایک ضروری کام تھا آپ سے، اگر اجازت دیں تو ہم اندر آ جائیں؟ اس نے قدرے توقف کیا اور پھر دروازہ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ ہم اندر پہنچے تو اس نے کنڈی چڑھا دی۔ ایک کمرے کا کوارٹر ہمارے سامنے کھلا پڑا تھا، اندر یوں ہی بے ہنگم سا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں، غسل خانہ اور باورچی خانہ صحن کے ایک کونے میں تھا۔ کوارٹر صاف ستھرا تھا مگر اس کو صاف نہیں رکھتے تھے۔ اندر جا کر ہم ایک ہی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وکٹر اندر آ کر دروازے میں رک گیا، بولا خیر تو ہے نا؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ہاں خیر ہی ہے بھائی، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ آؤ ادھر آ جاؤ،
ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے۔ وہ اندر آ کر سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور ایک گھٹیا قسم کے سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرگولے بنانے لگا۔ تو بات کرے نا، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اس کا انداز قدرے تلخ تھا۔ اسے ہماری وہ بے جا مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ کسی بھی اجنبی کو کوئی آدمی بلا وجہ اپنے گھر میں بٹھانے پر رضامند نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا اور اس وقت نشے میں تھا۔ اسے ایسے وقت میں ہم سے بات کرتے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں اس کی مچتی جا رہی تھیں۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہا تھا۔ بات یہ ہے وکٹر کے جس رات ڈھلوں صاحب اسپتال سے اغوا ہوئے تم اس وقت برآمدے میں جھاڑو دے رہے تھے، یہی ہے نا؟ آبی کی یہ بات سن کر اس کی آنکھیں ایک دم کھلنے لگیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی آگے فرمائیے۔ اور ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 2 آدمی کون تھے جنہوں نے اسٹریچر اٹھا رکھا تھا؟ میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں۔ ایک تو ان کا اپنا ملازم بدری تھا، مگر دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور میں اسے دیکھ کر دوبارہ پہچان نہیں سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وکٹر، تم اتنے سمجھدار آدمی ہو۔ اسپتال سے ایک آدمی اغوا ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو ہمیں بتا دو۔ ڈھلوں صاحب ہمارے انکل ہیں اور ان کے بارے میں ہماری تشویش بالکل فطری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اس سے زیادہ کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ صاف ستھرے لہجے میں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ہمیں اس نے لاجواب کر دیا، مگر ہم اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وکٹر تم اکثر نشے میں رہتے ہو، تمہاری یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہوگی، مگر ہماری مدد کرو دوست۔ یہ معاملہ یوں ہی نہیں پھینکا جا سکتا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا پائنتی کی طرف، مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ایک کرسی جھاڑ پونچھ کر اس نے میرے سامنے کر دی۔ بولا، اس پر بیٹھیں جناب، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ اس سے آگے کی بات بتانے کو تیار نہیں تھا۔ آبی نے مجھے آنکھ ماری کہ میں بالکل خاموش رہوں۔ پھر وکٹر سے مخاطب ہو کر بولا، یار یہ کوارٹر تو بہت اچھا ملا ہے تمہیں، مگر سامان تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کروں جی، غریب آدمی ہوں، سامان کہاں سے آ سکتا ہے؟ 300 روپلی میں نشے پانی پر ہی بہت خرچ آ جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ کوئی اور بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے یہاں؟ جی ہاں، میری بہن ہے سلومی، وہ بہت محنت مزدوری کرتی ہے، گلبرگ کی کسی کوٹھی میں جاتی ہے۔ وہ 100-150 وہ بھی لے آتی ہوگی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وکٹر کو کچھ پیسے دے دے خان جی، یہ غریب آدمی ہے۔ ہاں دے دیں، ان کو 500 روپے دے دیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسپتال کے کوارٹر نمبر 7 کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ مس اشرفی نے ہمیں صحیح آدمی کا پتہ بتا دیا تھا، مگر وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ابلی تو شاید اس کے چہرے سے ہی عیاں تھی، مگر 500 روپے کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ کسی بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا وہ کارٹر مجھے ایسا الو کا پٹھا نظر آیا جس کا دروں کچھ تھا اور بروں کچھ۔ لے لو بھائی یار، رکھ لو، ہمیں معلوم ہے تم ضرورت مند آدمی ہو۔ آبی نے ایک بار پھر بڑی رسان سے کہا اور خود اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہمیں بتاؤ کارٹر مسیح ولد لال مسیح کہ ہوا کیا تھا؟ تیرے نخرے ہم زیادہ دیر نہیں سہ سکتے۔ ہٹاؤ یہ نوٹ، پیچھے ہٹاؤ یار، یہ اس طرح سیدھا نہیں ہوگا۔ آبی نے اپنا کنجر اس کی پسلی میں دنساتے ہوئے کہا، بتاؤ وہ دوسرا آدمی کون تھا جس نے ڈھلوں صاحب کو برآمدے میں سے گزارا تھا؟ کارٹر کی آنکھیں مندنے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ یسوع مسیح میری مدد کرے۔ اوئے بک نہیں ہوئے، وہ تیرے جیسے چوڑے کی کیا مدد کرے گا؟ تو لمبی رشوت لے کر منہ بند کر بیٹھا ہے، مگر تیرا تو ہم ستیہ ناش مار دیں گے۔ یہ دروازہ بند کر دو، لار رسی میں اس کو باندھ کر ماروں گا۔ اب بھی ایک دم تیش میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ کارٹر کچھ زیادہ ہی گناہ تھا، سالہ ٹاس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ میری مدد کر یسوع مسیح، میں بے قصور ہوں۔ وہ پھڑپھڑایا، چل تیرے یسوع مسیح کو ہم بھی آواز دیتے ہیں۔ اے جیزس کرائسٹ، اس کا ابھی بیڑا غرق کر دے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آبی نے اب کی بار اس کی پسلی چھیل کر رکھ دی۔ ایک لمبی لکیر دیکھتے دیکھتے سرخ ہونے لگی۔ اس نے کارٹر کو یاد دلایا تھا کہ
खंजर आगे भी दंस सकता है। जख्म को देखकर कार्टर के प्राण छूट गए। बोला, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ओह मेरे खुदाया, कितने जालिम हो तुम, मुझे किस बात की सजा देते हो। वो कंपाउंडर वेल्डन था जिसने दूसरे आदमी के साथ मिलकर इस बीमार को सहारा दे रखा था। इतनी सी बात थी जिसे तुम ख्वाह मुख्वाह ही लव स्टोरी बना रहे थे। वेल्डन का नाम लेने में क्या हर्ज था भला, वो तो अपन का भाई बंद ही निकला। साला वेल्डन, आबी ने खंजर नेफे में उड़सते हुए कहा। पता नहीं वो इसने कहाँ से उड़ाया था, बावर्ची खाने की छुरी ऐसा नजर आता था मुझे। तुम इसका नाम क्यों नहीं बताते थे? मैंने कार्टर को पलंग से उठाकर इसकी पसली के जख्म पर फर्श की बुरबुरी मट्टी डालते हुए कहा। नहीं नहीं, ये ना डालो, मुझे क्यों तबाह करते हो, ये तो जख्म बढ़ा देगी। वो पाउडर ले लो। इसने फौरन ही मट्टी को हाथ मारकर झाड़ दिया, मगर इसका कुछ हिस्सा तो वहां लग ही चुका था। कुछ नहीं होता तुझे, ये बड़ी शाफी मट्टी है। मैंने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। कार्टर बिल्कुल होनक नजर आ रहा था। हाँ, और ये शख्स वली है जिसने ये मट्टी तुझे बख्शी है। अभी ने इसे फिर से पलंग पर डाल दिया। वो बेचारा रूहानसा हो गया, इसकी आंखें बह निकली थीं, इसके हाथ से राज भी गया और अब 500 रुपया भी निकलते जा रहे थे। ये लो, ये 500 रुपए हम फिर भी तुम्हें दे रहे हैं, ये रख लो। वो फील्डन कहाँ होगा अब? वो अंदर काउंटर पर बैठा होगा, मगर मेरा नाम आप नहीं लेंगे, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। कितने पैसे दिए थे इसने तुम्हें? कोई भी नहीं। एक दिन दवाएं इसने मुझे ढेर सारी दे दी थी कि मेरे काम आएंगी, वो मैंने 35 रुपए में बेच ली और बस। इसने डिब्बा उठाकर पाउडर जख्म पर डालते हुए कहा। ऐसे ही लकीर सी खींच गई थी इसकी जिल्द पर, मगर वो समझ रहा था कि बस इसका दमे आखिर आ गया है और अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही है। बार बार वो यसु मसीह को याद कर रहा था, जैसे वो इसके लिए बार बार आसमान से नीचे उतर कर आते रहेंगे। आबी ने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया और बोला, देख ओए छींकने, तुम अभी इधर ही रहो। अगर फील्डन को तुमने बता दिया तो वो बिदक जाएगा, समझा कि नहीं? मैं समझ गया हूँ जनाब, बिल्कुल समझ गया हूँ। ये नकद माल इस बात का गवाह है। इसने बाएं हाथ में दबी रकम ऊंची करके कहा। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। आबी का ख्याल था कि हम ने रकम ख्वाह मुख्वाह जाया कर दी, इसको भला जरूरत ही क्या थी। नहीं यार, गरीब आदमी है, इसको कुछ इनाम तो देना ही चाहिए था। मगर मुझे तो डलों साहब के साथ किसी लंबे घपले का अंदेशा है। अभी ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, खुदा ही खैर करे। मेरे लिए इसने बड़ी जान कुर्बान की है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। पता नहीं अब वो फील्डन बकवास करे, खुदा ही खैर करे। आओ देखते हैं वो क्या कहता है। इससे जरा सोच समझ कर बात करनी होगी। ओए लानत भेज ऐसी सोच पर, इसने ख्वाह मुख्वाह हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दी है। डलों बेचारे का क्या कसूर है? वो हमसे बात करता तो हम इसको जवाब भी देते। आबी के कदम तेज हो गए। हम एक बार फिर अस्पताल की बड़ी इमारत में जा पहुंचे। जब हम डिस्पेंसरी में दाखिल हुए तो हमें वहां 3 आदमी खड़े नजर आए। वो दवाओं के सारे मारे हुए लोग, तरह तरह की बोतलें, टीके और अला बला अपने गिर्द इकट्ठी कर बैठे थे। मैं दरवाजे में ही रुक गया। आबी का तरीका ये है कि अपने अदब की तरफ लपकता चला जाता है। इसको कोई अंदाजा नहीं था उनमें से फील्ड कौन है, मगर इसके बावजूद इसने बड़े यकीन के साथ दरमियान में खड़े आदमी को मुखातिब करते हुए कहा, फील्डन साहब। इस आदमी ने फौरन ही सर ऊपर उठाया। बोला, जी मुझसे कुछ कहा है आपने? इसका मतलब ये था कि आबी ने सही आदमी को मुखातिब किया है। आंखों पर इसने ऐनक लगा रखी थी और डिस्पेंसर की वर्दी इसकी बहुत सजती थी। रंग इसका अस्पताल में काम करने वाले 50-50 किस्म के लोगों ऐसा था जैसे आटे में स्याही गोल गई हो। वो एक तरफ से आधे अंग्रेज थे और दूसरी तरफ से आधे हिंदुस्तानी, इसीलिए वो खुद को एंग्लो इंडियन कहलाते थे। जी हाँ, वो दरअसल कार्टर बहुत सख्त बीमार है। मैं इससे मिलकर आ रहा हूँ, आपको बुला रहा है वो। ओह कार्टर, वो हमारा जमादार, क्या हो गया है इसे? जरा ये बोतलें संभाल डेविड, मैं अभी आता हूँ। फील्डन सब काम
آبی کی طرف لپکا، کہاں ہے وہ؟ اپنے کوارٹر میں ہے جناب، میں نے آپ کو اس کا پیغام دے دیا ہے، بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے، یہ کہہ کر آبی اور میں کوریڈور میں نکل آیا۔ مجھ سے اس نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ دروازے سے نکل کر تیزی سے اسپتال کے عقبی حصے میں جا پہنچا۔ آبی اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، آبی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور تیز تیز قدموں سے کوارٹروں کی طرف جانے لگا۔ فیلڈن کی چال سے اضطراب ہویدا تھا، یوں جیسے کارٹر کی بیماری کی خبر نے اسے واقعی پریشان کر دیا ہو۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی، کوئی گہرا راز تھا جو ان دونوں کو یکجا کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ کوارٹر تک پہنچا نہیں تھا کہ آبی روش کے ساتھ اگی باڑ کے ساتھ چلتا ہوا ایک دم اس کے پاس جا پہنچا۔ پستول اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ فیلڈن اس کے قدموں کی چاب سنی تو اس کے پاؤں بندنے لگے۔ اس نے پلٹ کر آبی کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی اینک کے اندر اس کی آنکھیں مجھے پھیلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ چلیں فیلڈن صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کارٹر زیادہ ہی بیمار ہے نا۔ مگر آپ کو اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ فیلڈن نے متذبذب لہجے میں کہا۔ آبی نے ابھی تک اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ چلے تو صحیح میرے بادشاہ، کارٹر کو شاید آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر آبی نے فیلڈن کو بازو سے پکڑ کر گما دیا اور پستول اس کے کوٹ کے اندر دے کر کمر سے لگا دیا۔ بہتر ہے کہ تم سیدھے چلے چلو، تم سے کارٹر کے کوارٹر میں بات کرنی ہوگی، آؤ خان جی۔ یہ کہہ کر وہ فیلڈن کو دھکیلتا ہوا کوارٹر کے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ ابھی تک کھلا تھا اور کارٹر اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہا تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے فیلڈن کا پتہ پوچھنے والے کون ہیں۔ جیسے ہی ہم کوارٹر کے صحن میں داخل ہوئے تو آبی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں کنڈی بند کر دوں۔ صحن میں ہمارے قدموں کی چاپ گونجی تو کارٹر تیزی سے باہر آ گیا۔ ہم فیلڈن کو لے کر آئے ہیں چاچا، اسے اپنا زخم دکھاؤ۔ یہ کہہ کر آبی نے فیلڈن کو پستول کی نوک سے آگے دھکیلتے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا۔ کارٹر کو میں نے گریبان سے پکڑ کر اندر داخل کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ فیلڈن نے کمرے میں پہنچ کر آبی سے اپنے آپ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر اندر سے اس کی تمام بتیاں بجھ چکی تھیں اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے کس گستاخی کی پاداش میں وہاں تک گھسیٹا گیا ہے۔ اتنا بھی بولا نہیں تھا وہ کہ ہماری گرفت کا مطلب نہ سمجھ سکتا۔ بیٹھ جاؤ فیلڈن اور اطمینان سے 2 سگریٹ پی کر ہمیں بتاؤ کہ ڈلوں صاحب کا تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ لو یہ سگریٹ سلگا لو۔ آبی نے بائیں ہاتھ سے جیب میں سے پیکٹ کھینچ کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اس کی اندھا دھند کارروائی سے میں ہمیشہ ہی پریشان ہو جاتا تھا، مگر کارٹر اور فیلڈن کو جس طرح اس نے بے بس کر دیا تھا وہ میرے لیے زیادہ ہی حیران کن تھا۔ ان کو اس نے سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔